الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بانا واللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا جسے چادر پہ بلا لیا جسے چادر بنا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے برول اولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے بلغ اللولا بك
سامع کرام، بے بیان لطف و کرم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کا کہ جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مجھے حق سچ قرآن و حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قول باری تعالی، ارشاد باری تعالی فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اپنے پچھلے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں، پچھلے جو میں چونکہ موضوع کمپلیٹ نہ ہو سکا، اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر جب آ ہی چکے ہو تو پھر پورے طریقے کے ساتھ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کدی قدم اندر رکھا پھر باہر نکال لیا، ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے، ایک دائرہ لگایا ہے شریعت نے ہمارے لیے، فرمایا اس دائرے کے اندر آ جاؤ اور مکمل طور پر آ جاؤ۔ میں نے کہا تھا پچھلے جو میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اسلام اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اسلام ہوگا یا اس دل کے اندر جھوٹ ہوگا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ یہ میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو جھوٹ نہیں ہے، اگر آپ جھوٹے ہو تو شریعت کے دائرے کے اندر نہیں ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایک حدیث پاک کا یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی ہیں حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، گھر کا کام کیا آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، گھر کے جو کام کاج تھے کرتے، فارغ ٹائم ہوتا حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ہمارا تو آج کا نوجوان ہے فارغ ٹائم کسی ہوٹل میں جانا چاہتا ہے، کسی بازار میں جانا چاہتا ہے، لیکن صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ جب ٹائم فارغ ہے کوئی کام نہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہاں تک کہ جناب جبریل امین کا بھی واقعہ مجھے یاد ہے، مجھے وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آ رہی ہے۔ جناب جبریل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں اب فارغ ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، وہی لے جانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ وہی لے کے جاؤں، کوئی آیت کریمہ بھی نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے میرے پاس اور کوئی سبب نہیں ہے۔ اے پروردگار اگر اجازت دے تو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر حاضر نہ ہو جاؤں۔ اے پروردگار اگر تو اجازت دے تو تیرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں 6666، کم و بیش 6666، لیکن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 70,000 مرتبہ، 70,000 مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یار اگر ایک آیت بھی لے کر آتے، حالانکہ پوری صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں، اگر ایک آیت بھی لے کر آتے تو 6,500 چکر، یہ 70,000 چکر یہ جبریل امین نے کیوں لگایا؟ پتہ چل گیا جبریل کے آنے کا مقصد قرآن کی تلاوت نہیں، نبی کے چہرے کی زیارت ہے۔ صحابہ فارغ ہوتے حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں حضرت جلابیب، رنگ سانولا ہے، زیادہ رشتہ دار نہیں، کوئی مال جائیداد بھی نہیں، بڑے ہی غریب صحابی ظاہری طور پر۔ ایک دن حضور نے مسکرا کر فرمایا جلابیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگے حضور مجھ سے کوئی شادی کرے گا بھلا؟ رنگ بھی سامنا ہے، مال جائیداد بھی نہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا، کہا کہ شادی کرو گے؟ پھر وہی جواب۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو جلابیب نے وہی جواب دیا، کہا تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو میرے نبی کی کرم نوازیاں تو دیکھیں یار، اس در پر اگر کوئی آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، ایک بار حضور کے در پر آ جائے ایسی چولی کرتے ہیں کسی اور در سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا کہ جلابیب تمہیں پتہ نہیں تم بیٹھے کس کے در پہ ہو، بیٹھے کس کے سامنے ہو؟ یہ تو وہ در ہے کہ فرشتے اپنی جگہ چھوڑ کر، اعلیٰ علیین والی جگہ چھوڑ کر اس در پر آ کر حاضر ہوتے ہیں۔ کہا جلابیب فلاں گھر پہ چلے جاؤ، میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ چلے گئے، حضور کا فرمان تھا، جا کر دروازہ نوک کیا، گھر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا حضور نے سلام پیش کیا۔ حضور نے سلام پیش کیا۔ یار وہ کتنے سلامتی والے گھر ہیں کہ جن پر سلام اللہ کے نبی نے بھیجا ہو، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا سلام ہو، اور پھر گھر جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہ بنے، کہاں اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے۔ پھر آج ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہوا ہے۔ میں اگر بات بتاؤں لیکن ہمیں قدر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہمیں قدر نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی دونوں نے سلام بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے، جب شب معراج سے حضور واپس آئے آ کر صحابہ کی بارگاہ میں جب جلوہ گر ہوتے ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا کہ پروردگار نے مجھے ایک پیغام دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت کو جا کر دے دینا۔ پیغام کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے حبیب اپنی امت میں واپس جا رہے ہو تو جا کر اپنی ساری امت کو میرا بھی سلام کہہ دینا، جبریل امین کا بھی سلام کہہ دینا۔ یار ہم اس لائق ہیں کہ ہم پر اللہ رب العزت سلام بھیجے، لیکن اللہ نے پھر بھی کرم نوازی کی، اللہ نے پھر بھی رحمت کی کہ سلام بھیج دیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ بہرحال کہا کہ حضور نے سلام بھیجا تو گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر بیٹی کے رشتے کی بھی بات ہوئی۔ میں مختصر بیان کروں کہ وہ بیٹی کا رشتہ ہو گیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی، فرمایا پروردگار اس بیٹی نے تیرے حبیب کا فیصلہ مانتے ہوئے، بات مانتے ہوئے، بندے کو نہیں دیکھا، شکل و صورت کو نہیں دیکھا، رشتہ داری کو نہیں دیکھا، مال جائیداد کو نہیں دیکھا۔ یا خدا کی قسم آج اگر ہمارے گھر اجڑتے ہیں ہم رشتہ کرتے ہوئے بیٹی کا کردار نہیں دیکھتے، ہم رشتہ کرتے ہوئے بیٹے کا کردار نہیں دیکھتے، بیٹے کا نمازی یا بے نمازی ہونا نہیں دیکھتے، بیٹے کا حافظ قرآن یا عالم قرآن ہونا نہیں دیکھتے۔ آج ہم نے رشتہ دے کر کرنا ہو یہ نہیں دیکھتے بیٹی روزہ رکھتی ہے، بیٹی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں، اپنے والدین کی عزت کرتی ہے یا نہیں۔ ہمیں چاہیے ہوتا ہے بیٹی حسن والی ہو، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ بیٹی قد کاٹ والی ہو، بیٹی کی مال جائیداد 5-4 دکانیں اس کے نام پر ہوں۔ یا پھر ہم روتے کیوں ہیں بات میں؟ بیٹے کا رشتہ کرنا ہو بیٹی کو دیکھنے کے لیے جائیں، بیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اسے مال جائیداد کو دیکھا جاتا ہے۔ بیٹے کو دیکھنے جائیں، بیٹے کا نمازی بے نمازی ہونا نہیں دیکھا جاتا، شریعت کا پابند ہونا نہیں دیکھا جاتا، اس کا مال جائیداد دیکھا جاتا ہے۔ تو یا پھر خود اندازہ لگائیں کہ اگر دیکھنی ہی دنیا ہے تو دنیا تو فانی ہے، یہ آج ہے کل نہیں، تو پھر تو دیکھنے والی چیز تھی وہ ہم نے چھوڑ دی۔
لیکن اس بیٹی کے مقدر پہ قربان جائیں. فرمایا کچھ نہیں دیکھنا, اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا, حسن بھی نہیں دیکھنا, مال جائیداد نہیں دیکھنا. دیکھنا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, بس وہی دیکھنا ہے. آج ہمیں بھی پیارے نبی نے درس دیا ہے کہ رشتہ کرتے وقت بیٹی کا کردار دیکھا کرو, اس کا شریعت کا پابند ہونا یا نہ ہونا دیکھا کرو. بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو شریعت کا پابند ہونا یا نہ ہونا دیکھا کرو. اگر تم یہ چیز دیکھتے ہو تو میرے نبی کی دعا آپ کے ساتھ ہے. میرے نبی کی دعا ان صحابہ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں ایک مبارک, لیکن فرمایا اے میرے صحابہ جو آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے ان کے لیے 10 بار مبارک. صحابہ نے عرض کی حضور کیا وہ ہم سے زیادہ پکے ہوں گے مسلمانی پہ؟ کہا میرے صحابہ ایسا نہیں. عرض کی حضور وہ زیادہ نمازی ہوں گے؟ کہا نہیں. وہ زیادہ روزے رکھیں گے؟ کہا نہیں. حج زکات زیادہ لگایا جائے گا؟ کہا نہیں. یا رسول اللہ پھر 10 بار مبارک, ہمارے لیے صرف ایک بار, ان کے لیے 10 بار مبارک. حضور ایسی کیا بات ہے ان کے اندر؟ فرمایا میرے صحابہ تم نے جب کلمہ پڑھا ہے نا تو تمہارے سامنے میں نے چاند کو بھی توڑ کے دکھایا ہے. تم نے کلمہ پڑھا, چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے. کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو کنکروں کو ہاتھ میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نے وہ جناب علی کسی کے پنڈلی کو لوہا پہ دہر کے ساتھ چھڑتے ہوئے دیکھا ہے. کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو ہاتھوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو چھری کو تلوار بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا اے میرے صحابہ کسی نے کلمہ پڑھا ہے معجزات کو دیکھ کر, کسی نے کلمہ پڑھا ہے میرے حسن کو دیکھ کر, کسی نے کلمہ پڑھا میرے علم کو دیکھ کر. فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں اس لیے ایک مبارک کہ تم نے کچھ نہ کچھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے, لیکن ان کے لیے 10 مبارک بات اس لیے انہوں نے دیکھا نہیں, صرف سنا ہے اور سن کر کلمہ پڑھ لیا ہے. میں کچھ نہیں دیکھا, چاند ٹوٹتا نہیں دیکھا, صرف سنا ہے کلمہ پڑھ لیا. کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا نہیں, سنا ہے کلمہ پڑھ لیا, مان گئے. فرمایا وہ بن دیکھے مان گئے. اس لیے ان کے لیے 10 مبارک. یاد دیکھیں میرے نبی نے کہیں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں تو ہمیں نبی نے اکیلا چھوڑ دیا, قطعاً ایسا نہیں ہوا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم دیکھتے ہو اپنی ہتھیلی کو؟ کہا حضور دیکھتے ہیں. فرمایا قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں میں سبھی کو جانتا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا بات بتاؤں آپ کو, کیا حدیث سناؤں یار, اس سے بڑھ کر, اس سے بڑھ کر محبت والی میں کیا اور بات بتاؤں. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھ سکتے ہو, بندہ اپنی ہتھیلی سامنے کرے کوئی چیز بندے سے مخفی نہیں رہتی, سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ہتھیلی کو بندہ بآسانی دیکھ سکتا ہے. فرمایا اے میرے صحابہ جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہو میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ایسے بھی دیکھ رہا ہوں. اور پھر اگر میں اس آگے تھوڑا سا بڑھوں تو نبی نے فرمایا اِنَّا أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. میرے نبی کا فرمان ہے کہ فرمایا میرے صحابہ وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے, حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا پہاڑ کا نام ہے, فرمایا احد پہاڑ اس کا نام ہے. فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. میں بات آگے بتانے لگا. یار ایک نبی, یہ پتھر آپ کو پتا دیوار آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے یا نہیں؟ کسی کو نہیں پتا. کون جان سکتا ہے کہ اس کے اندر دل بھی ہے اور پھر دل کے اندر محبت بھی ہے؟ یہ صرف میرے نبی کی خاصیت ہے کہ پتھر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یار اگر میرے نبی پتھر کی محبت کو دیکھ لیں, پتھر کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھ لیں اس کے اندر دل ہے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ دل کے اندر محبت ہے, تو یار اگر پتھر میرے نبی سے محبت کرے, میرا نبی جواب میں پتھر سے محبت کرتا ہے, اور اگر نبی کا چاہنے والا دل بھی رکھتا ہو, عقل بھی رکھتا ہو, شریعت کا علم بھی رکھتا ہو اور علم پیدا ہونے کے بعد میرے نبی سے محبت کرتا ہو, تو کیا میرا نبی اپنے امتی سے محبت نہیں کرے گا؟ میرا نبی تو پتھر میں بھی جواب, پتھر سے بھی جواب میں محبت کرتا ہے. اگر دل رکھنے والا بندہ میرے نبی سے محبت کرے
تو کیا میرا نبی اس سے محبت نہیں کرے گا؟ پر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشیاں اگر عرب کے کسی گھرانے میں پائی جاتی تھی تو وہ جناب جلیبیب کا گھر تھا، کیونکہ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے تھے ان کے لیے۔ میرے نبی نے دعا جو فرما دی تھی کہ اے پروردگار آج تیرے محبوب کا حکم مانتے ہوئے یہ انہوں نے شادی کی ہے تو ان کی شادی کے اندر برکتیں فرمانا۔ یا دعا اللہ رب العزت کے حبیب کی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ایسا کام کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کی شریعت کو اور حکم کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر یاد رکھا جائے تو پھر بعد میں مسئلے نہیں ہوتے، مسائل نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے بنیاد شریعت رکھی ہے۔ اور دیکھیں حضرت جلیبیب کے گھر کی جو بنیاد ہے، آج ایک نیا گھر بس رہا ہے عرب کے اندر، اور اس گھر کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، شریعت ہے۔ اس گھر کی بنیاد جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکات ہے۔ سب سے بڑھ کر اس گھر کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ تو جس گھر کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت ہو وہ کیسے اجڑ سکتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ مسجد درار تھی، وہ منافقین نے ایک مسجد بنائی، واقعے کو پختہ کرنے کے لیے، کبھی کرنے کے لیے یہاں پیش کرتا ہوں۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد تیار کی ہے، آپ براہ مہربانی اس کا افتتاح فرما دیجیے۔ ابھی انہوں نے آ کر یہ عرض کیا تھا اندر سے جبریل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر حضور کے قدموں پہ حاضر ہو گئے، اپنے پر حضور کے قدموں پر رکھ کر عرض کیا پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس مسجد کے اندر اپنا قدم بھی نہ رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی کا قدم جہاں پہ لگ جائے پھر وہ جگہ اللہ رب العزت اس پر کبھی عذاب نازل نہیں فرمایا کرتا، اللہ رب العزت اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور اس مسجد کے اندر اپنا قدم بھی نہ رکھنا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت پر نہیں، اس لیے اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ میرے نبی نے حکم فرمایا میرے صحابہ اس مسجد کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو، اس کو نیست و نابود کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ منافقین چلو ہیں، اے پروردگار مجھے تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ میں اس مسجد کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے وہ مسجد قبول نہیں، مجھے وہ عبادت قبول نہیں کہ جس عبادت میں میرے نبی کی محبت شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت وہ عبادت قبول نہیں فرماتا، تو یار جس گھر کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو وہ گھر کیسے قبول فرما لے گا؟ تو میں بات کو ختم کروں، جناب جلیبیب ایک جنگ میں چلے گئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو کون کون بندہ ہم سے بچھڑ گیا، یہ بھی شہید ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور سارے برے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایک بار دیکھو، صحابہ نے پھر دیکھا، کہا حضور سارے برے ہیں۔ میرے نبی نے تیسری بار فرمایا اے میرے صحابہ پھر ایک بار دیکھ لو کوئی بندہ کم تو نہیں۔ صحابہ نے اپنے علم کے مطابق دیکھا اور دیکھ کر کہا حکمت عملی بھی تھی، کہا حضور سارے بندے پورے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم تو کہہ رہے ہو سارے بندے پورے ہیں، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، مجھے میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا۔ اچانک صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور واقعہ نظر نہیں آ رہا، فرمایا اس کو ڈھونڈو۔ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک جگہ پر جناب جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور لاش کے گرد 7 کافر مرے پڑے، جہنم واصل ہوئے پڑے۔ میرے نبی اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے صحابہ یہ میرا جلیبیب ہے، اس نے 7 بندوں کو پہلے قتل کیا ہے، میرے 7 دشمنوں کو اس نے قتل کیا، پھر اس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میں یہ میرا جلیبیب ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں حدیث مبارکہ میں یہ لفظ پڑھ رہا تھا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہا اے پروردگار آج تیرا حبیب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے کہ یہ جلیبیب ہے، یہ میرا صحابی ہے، اے پروردگار یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے پروردگار یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے پروردگار آج میں جلیبیب سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بلکہ یہاں آپ نے یہ بھی الفاظ فرمایا پروردگار انا منہ وانا منہ وانی وانا جلیب منی، فرمایا جلیب مجھ سے
ہے اور میں جلبیب سے ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. آج حضور نے یہ بھی فرمایا کہ خیانت کرنے والا مجھ سے نہیں ہے. فرمایا جو بندہ سچ بولے وہ مجھ سے ہے. ہمارے لیے بھی یہ فرمان ہے. میں یہی نچوڑ نکالنے لگا تھا کہ جو صحابہ کے لیے ہے وہ ان کی شان اور عظمت کے بہت اعلیٰ ہے، ان کی شان اور عظمتیں، لیکن یہ میرے نبی کا فرمان ہمارے لیے بھی ہے. تو بارہ جناب جلابیب کو پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر جناب آپ نے خود لحد میں اتارا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری چیخیں نکل گئی دیکھ کر کہ حضور کا جناب جلابیب سے اتنا پیار، اتنی محبت. فرماتے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کاش جلابیب کی جگہ آج ہم ہوتے. پیارے نبی آپ خود اتنے صحابہ کے ہوتے ہوئے جناب جلابیب کو اٹھا کر قبر میں دفن کر رہے ہیں. میں کہ خود لحد میں اتارا. یار محبت ہو تو پھر ایسی ہونا، عشق ہو تو پھر ایسا ہو، وفا ہو تو پھر ایسی ہو. ہم تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجبوری کے مسلمان بن گئے ہیں، مجبوری سے مسلمان بنے ہوئے. ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، مسلمان بن گئے، بس ٹھیک ہے. لیکن صحابہ وہ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا شراب چھوڑنی پڑے گی. پیتے تھے، گھروں میں مٹکے پڑے تھے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا ہے تو شراب چھوڑنی پڑے گی. کہا آپ نے فرما دیا تو شراب چھوڑ دی. کہا جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. کہا حضور آپ نے فرما دیا چھوڑ دیا. یہ تھے وہ کہ اور خود مسلمان بنے ہیں. ہم تو وہ بنے بنائے مسلمان ہیں جیسے پیدا ہوئے. ہم تو جیسے مجبوری کے مسلمان ہیں کہ جناب ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب شریعت کے تابع ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جھوٹ بولی جا رہے، دھوکہ کری جا رہے، فریب کری جا رہے، کسی کا مال آ رہا ہے غصب کری جا رہے. یہ سارا کچھ ہمارے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیا. آج ضرورت ہے کہ سیرت رسول، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کے مطابق جب اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر امید نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ آپ کے گھر، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کا ملک جو آج اس زمانے پہ پہنچا ہوا اس کا وجہ یہی ہے. اس میں رحمتیں اگر لے کر آنی ہیں تو اللہ کے دین کو، شریعت کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں. اپنا قدم اٹھاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ قدم جب اٹھا رہے ہیں کیا یہ شریعت کے خلاف تو نہیں. جب آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی آپ کا گھر بھی رحمت کا ماحول بنے گا، محلہ بھی، شہر بھی اور ملک بھی. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا قدم بقدم چل کر اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے.